ہم یہ کام بالکل نہیں کر سکتے. واقفیتیں ہونا اپنی جگہ ہے، واقفیتیں ویزے لینے نکلوانے کے لیے نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے کہ نہ میں نے آج تک استعمال کی ہے. واقفیتیں ہیں آپ لوگوں کے جائز مسائل ان تک پہنچانا اور جو اچھی چیزیں ہیں ان کو امپلیمنٹ کروانا. یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس کی رضا سے اس پہ میں کامیاب ہوتا ہوں اور آپ کی دعاؤں سے سرخروئی ملتی ہے. اوکے شاہ صاحب اگلا سوال. شاہ صاحب یہ آپ نے جواب دے دیا کہ نہیں آپ لگوا سکتے. اس کے ساتھ ریلیٹڈ دوسرا سوال شاہ صاحب، کیا ایسا شخص جس کا یونان میں کوئی بھی تعلق والا نہیں ہے اور وہ پاکستان میں ہمارا پروگرام دیکھ رہا ہے اور اس نے خبر سنی کہ جی یونان ویزے دے رہا ہے، تو نہ اس کا کوئی یونانی تعلق والا ہے نہ یونان میں کوئی پاکستانی تعلق والا ہے، تو وہ پاکستان میں بیٹھ کے ویزا کیسے اپلائی کر سکتا ہے کھیتی باڑی کا؟ بہت اچھا. کوئی اس کا طریقہ نہیں ہے. ویزے یہاں جو مالک ہے کاشتکار اس کو ضرورت ہے، ایک بندے کی، 2 کی، 5 کی، ڈپینڈ کرتا ہے اس کی جو زرعی زمین ہے کتنی ہے، کیپیسٹی کتنی ہے، کتنی ڈکلیریشن وہ شو کرتا ہے، اسی حساب سے کوٹا سسٹم ہے. وہ یہاں پر اپنے کو جو لوگ ہیں انہی کو وہ اپروچ کرے گا. وہاں پر بیٹھا جس کا کوئی بھی وہ نہیں ہے، جس طرح مجھے آج آڈیو میسج آئے ہیں، ان کی کوئی بھی ہیلپ ہم کم از کم نہیں کر سکتے. ہمارا دور دور تک تعلق واسطہ نہیں ہے اور نہ ہی ہمارے پاس کوئی ایسے وکیل ہے، نہ ہی ہم وکیل بہت سارے ہیں لیکن ہم ریکمینڈ نہیں کر سکتے. ہم ان سارے معاملے میں نہیں آنا چاہتے. صرف ایک بات رانا صاحب میں یہاں آج پہلی دفعہ بتا رہا ہوں جی، یہ جو ہم نے پوسٹ لگائی ہوئی ہے جی، کاشتکاری کے حوالے سے، بے روزگاری سے حوالے سے جو میٹنگیں ہو رہی ہیں، اس میں جب فائنلائز ہو جائے گا قانونی طور پر ہمارے آفس کو لیگل اتھارٹی مل جائے گی ریکروٹنگ کرنے کی، اس وقت بھی ہم انڈیویجل ویزوں کا کام نہیں کر سکیں گے. ہم اگر کریں گے اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن جو گورنمنٹ کا سرکاری ادارہ ہے OPF، اس کو ویزے جائیں گے. وہ وہاں پر لیگل طریقے سے تشہیر کرے گا اور وہی سب کچھ سلیکشن کرنے کے مجاز ہوں گے. یہ قانونی طریقہ اس کو طے کیا جا رہا ہے. انفرادی طور پر ہم اس کے کرنے کے مجاز نہیں ہے. ٹھیک، اس لیے برائے مہربانی آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ اس طرح کا میسج اگر ہمیں کریں گے، میں اس کا کوئی بھی جواب نہیں دینے کا مجاز نہیں دیتا اور نہ ہی دوں گا. اوکے، اس لیے گریز کریں. ٹھیک. سوال چلیں، یہ تو کیٹیگری وہ تھی نا کہ اگر کسی بندے کا یونان میں نہ کوئی یونانی تعلق والا ہے نہ ہی پاکستانی کوئی تعلق والا ہے تو وہ ویزا نہیں لگوا سکتا. اس کا خلاصہ میں نے یہ نکالا ہے شاہ صاحب، کیونکہ یونان سے وہ گریکی مالک جس کی زمین ہے وہ چاہے گا کہ مجھے اتنے 2 بندے ملیں، 4 بندے ملیں، تو ظاہری بات ہے کہ یونانی بندے کا پاکستان میں بیٹھے ہوئے بندے سے کسی نہ کسی طرح سے رابطہ ہوگا تبھی ویزا لگے گا. اگر رابطہ نہیں ہوگا تعلق تو ویزا نہیں لگے گا. سمپل بات ہے. اگلا سوال شاہ صاحب، یہ کیٹیگری تھی. وہ اگلی کیٹیگری میں ذہن میں سوال یہ آ رہا ہے کہ آپ نے جیسے مجھے واٹس ایپ بھی کیا کہ اگر کسی کے پاسپورٹ پہ جاپان کا ویزا لگا ہو، ملائیشیا کا ویزا لگا ہو، کوریا کا ویزا لگا ہو، یا دبئی کا یا سعودیہ کا، ان کے پاس ڈرائیونگ لائسنس بھی ہیں، وہ آپ کو میسج کرتے ہیں شاہ صاحب، سب کرتے ہیں، آپ نے مجھے سینڈ کیے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں شاہ صاحب میرے پاس ڈرائیونگ لائسنس بھی ہے، میرے پاس جی فلاں ملک کے جاپان یا کوریا یا کسی بھی دبئی سعودی کے ڈاکومنٹ ہے.
تو میں کیا پاکستان سے یا جا کے تو میں یونان آ سکتا ہوں شاہ صاحب؟ کیا ان کو ان ویزوں کی وجہ سے یا اس ڈرائیونگ لائسنس کی وجہ سے کوئی آسانی ہو سکتی ہے اگر نہیں، یونان بالکل جائے؟ بالکل نہیں. ان سب چیزوں کا ہر ملک کی اپنی امیگریشن پالیسیز ہیں، ٹھیک. اور ان سب سے عرض ہے کہ یونان میں تو اوپن ابھی امیگریشن ہوئی نہیں ہے، جی اوپن ویزے تو ہے ہی نہیں ہے، کیسے وہ اپلائی کریں گے؟ ٹھیک. ان کا ایگریکلچر جو اسپیسیفک ویزا ہے اس سے بھی کوئی لین دین، کوئی تعلق نہیں ہے. اور یہ ویزے یہاں سے پیریفیریا پریفیکچر جس کو کہتے ہیں اس کے تھرو گریک ایمبیسی اسلام آباد جاتے ہیں. اوکے. جس نام کا ویزا گیا ہوتا ہے اس کے قواعد، ان کا رابطہ نمبر اس ویزے پہ موجود ہوتا ہے. ٹھیک. یونانی سفارت خانہ خود ان شخص سے رابطہ کرتا ہے کہ آپ کا ویزا آیا ہے، آپ فلانی تاریخ کو یونانی سفارت خانے اسلام آباد میں تشریف لائیں. ٹھیک. باقی فارمیلٹی وہ وہاں پر ہوتی ہے، انکوائری ہوتی ہے، کریکٹر سرٹیفکیٹس ہیں، باقی انٹرویو ہے. ویزا اپروو ہو کے چلا بھی جائے لیکن وہاں انٹرویو فیل ہو گیا ہے تو وہ ویزا کینسل ہے. ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی. اس طرح ہوئی ہے لوگوں کے اور ہو رہے. اوکے شاہ صاحب، جی اگلا سوال اسی سے ریلیٹڈ، یہ آپ نے واٹس ایپ پہ کیا تو نہیں تھا لیکن میرے ذہن میں ایسے آ گیا ابھی. شاہ صاحب اگر کوئی شخص یونان میں پہلے رہ کے پاکستان جا چکا ہے اپنی مرضی سے، ایک کیٹیگری ہے اس نے آئی او ایم کی ٹکٹ لی اور وہ پاکستان چلا گیا، کیا وہ شخص دوبارہ اپلائی کرتا ہے اور یہاں سے یونانی مالک اس کو دوبارہ بلانا چاہتا ہے جس کے پاس کام کرتا رہا ہے، تو کیا وہ لیگل طریقے سے آ سکتا ہے چاہے وہ آئی او ایم کی ٹکٹ لے کے اپنے ملک پاکستان گیا ہو؟ یہ کیٹیگری ہے. دوسری کیٹیگری، اگر کوئی اپنی ذاتی ٹکٹ لے کے پاکستان پہ جاتا ہے جب، تو وہ پاسپورٹ کی اسٹیمپ لگتی ہے جس پہ آپ ابھی بتا رہے ہیں 1200 یورو جرمانہ بھی ہوتا ہے وغیرہ، تو کیا وہ بھی شخص واپس آ سکتا ہے؟ یعنی کہ دونوں کیٹیگری والے واپس آ سکتے ہیں قانونی طریقے سے ویزا جو ایگریکلچرل ہے؟ سب سے پہلے آئی او ایم کے تھرو جتنے لوگ گئے ہوئے ہیں وہ لیگل طریقے پہ آ سکتے ہیں اگر ان کا ویزا گیا ہو. ٹھیک. اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. ٹھیک. جو شخص اپنی مرضی سے گیا ہو کہ وہ جاتے ہوئے بلیک لسٹ بھی ہو جاتا ہے شنگن کنٹریز میں اور کمپیوٹر میں. ٹھیک. اس کی ایک میعاد ہوتی ہے 3 سے 5 سال. ٹھیک. اس کے بعد وہ کیٹیگری کمپیوٹر سے سسٹم سے ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ اپنا ویزا اپلائی کر سکتا ہے، پھر آ سکتا ہے. یعنی اگر کسی کو 5 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا اپنی ٹکٹ لے کے گیا ہوا ہے تو وہ اپلائی کر لے، اس کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی؟ کوئی پرابلم نہیں ہوگی. اوکے شاہ صاحب، یہ سوالات تھے تو جو میں نے ابھی اس سے متعلق آئے ہیں. تو شاہ صاحب میرے خیال کہ یہ ٹاپک کمپلیٹ ہوا. اس پہ مزید ڈیٹیل میں ابھی کسی دوست نے سوال پوچھنا ہو اسی ٹاپک پہ تو وہ پوچھ سکتا ہے. تو بہرحال یہ سارے کمنٹ آ رہے ہیں، بہت شکریہ آپ کے کمنٹس کا، آپ پسند کر رہے ہیں، معلومات آپ کو مل رہی ہے. اگلے ٹاپک کی طرف چلیں. جی میں ذرا نام لے لوں شاہ صاحب، ایک دو نام جی ہیں. جی جی اچھا جی، اچھا یہ حمزہ صاحب آپ کی آئی ڈی ہے. آپ نے کہا السلام علیکم سر، پاکستان اپنی ٹکٹ لے جا سکتے ہیں ہم، اور اگر جا سکتے ہیں تو ایف آئی اے پاکستان آگے کیا پروسیس کرتی ہے؟ یہ مختلف ٹاپک کے ساتھ بتا دیں. جی بالکل، وہ آپ کو پکڑ لیں گے، آپ کو جیل میں لے کے جائیں گے اور پھر آپ کو کورٹ میں پیش کریں گے، وہاں سے آپ کو جرمانہ ہوگا اور ضمانت ہوگی اور آپ گھر چلے جائیں گے. ان کے گرفتاری ہر حال میں ہوگی؟ بالکل، کیونکہ یہاں سے غیر قانونی طور پہ گئے ہیں، ان کے پاسپورٹ پہ اوور اسٹے کی اور بلیک لسٹ کی سٹیمپ ہوتی ہے. ایئرپورٹ پہ اتریں گے، جیسے ہی وہ دیکھیں گے ان کو پتہ لگ جائے گا. ٹھیک. اوکے آگے جی عامر شاہ صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک قطع استماع، یعنی جو شاہ صاحب وہ کیا کہتے ہیں، میں تو ابھی تک نہیں گیا اس دکان پہ جہاں پہ یہ لوٹو وغیرہ بکتی ہے شاہ صاحب، جہاں پہ یہ دکان کو کس کی؟ پلے اوپاپ ایک قطع استماع ایک دکان پہ وہ گئے ہیں. عامر شاہ صاحب ہیں،
وہ کہہ رہے ہیں پلے او پاپ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے سامان رکھا تھا دکان پہ ان کی مرضی سے، لیکن میرا سامان قیمتی چوری اس میں پیپر تھے وہ چوری ہو گیا، ایک موبائل فون تھا، ایک کیمرہ تھا اور 1200 یورو تھے، تو میں کیا کروں؟ بھائی آپ تھانے جائیں، پولیس میں رپورٹ کرائیں، دیٹس آل، جو قانونی طریقہ ہے. ٹھیک، اوکے. چلے شاہ صاحب اگلے موضوع کی طرف آتا ہوں. آپ نے شاہ صاحب تقریباً یہ جولائی کی بات، آپ نے جولائی میں کہا تھا کہ امید ہے کہ 5 سال کا قانون ستمبر میں آئے گا، آپ نے کہا تھا. شاہ صاحب اس سے باقی بہت سے احباب کے دلوں میں خوشی کی لہر دوڑی، اور یہ اچھی خبر ہے ان لوگوں جو عرصہ دراز یونان میں رہ رہے ہیں. تو ستمبر کی 12 تاریخ ہو گئی ہے، آپ نے کچھ دن پہلے ملاقات بھی کی تھی چند سرکردہ شخصیات سے، بلکہ یونان کے جو امیگریشن کے وزیر ہیں جناب نوتس میتاراکس سے اور مسز صوفیہ ولدپسی کے ساتھ، تو باقی اہم شخصیت. آپ نے یہ ڈسکس ان کے ساتھ بھی کیا تھا معاملہ کہ 5 سال کا قانون جلد لائیں تاکہ جتنے بھی مزدوروں کی کمی ہے وہ دور کی جا سکے. تو شاہ صاحب آج 12 تاریخ ہوگی، ابھی تک کچھ حوصلہ افزا خبر آئی؟ آپ ہی میرے ساتھ بیٹھے تھے، میرے تمام پروگرامز میں میں نے کہا تھا ستمبر کے آخر تک. جی جی ریکارڈ پہ موجود ہے، ایسے ہی ہے. یہ ستمبر کے اینڈ تک امید کی جا رہی ہے. لیکن خوشخبری اسی طریقے سے قائم ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. صرف ابھی جیسے یہاں جو پرانے لوگ رہنے والے ہیں ان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ستمبر کا پہلا اور دوسرا ہفتہ جو ہوتا ہے، گریس کا دوسرا بڑا کیپٹل شہر سیلونیکی، ہر سال وہاں انٹرنیشنل ایگزیبیشن لگتی ہے ایکتھیسی سیلونیکی، جس میں پوری دنیا کے سٹال لگتے ہیں اور گورنمنٹ اور اپوزیشن کی تمام جماعتیں وہاں جاتی ہیں. اس کی افتتاحی تقریب ہوتی ہے، اس میں پرائم منسٹر اگلے تمام پیریڈ کی پالیسی بیان کرتے ہیں، حکومت کی پریس کانفرنسز ہوتی ہیں، اور ستمبر کے دوسرے ہفتے میں یہ لوگ سب سیلونیکی سے واپس آتے ہیں. یعنی آج رات تک تمام منسٹری گئی ہوئی تھی، تمام تھنک ٹینک، اور آج رات کو یہ واپس آ رہے ہیں سارے، اور کچھ آگے ہوں گے. اب کل سے باقاعدہ جو ہے سرکاری سطح پر جو یہ کام کا سلسلہ شروع ہوگا. اس میں تمام لوگ ایگری ہیں، کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن کسی چیز کو قانونی شکل میں لاتے ہوئے اس میں کام کرنا پڑتا ہے. خالی ایک ہی قانون کے لیے پارلیمنٹ میں نہیں جایا جا سکتا، اس کا مسودہ تیار ہونا ہے. اس کے بعد جو بھی پارلیمنٹ کا اجلاس ہو رہا ہوگا، اور اس میں اور بھی بہت ساری چیزوں کی امینڈمنٹس تیاری کا عمل جاری ہے. خالی یہ ایک قانون 5 سال والا نہیں ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جس کی قانونی امینڈمنٹ کی ضرورت ہے. وہ ساری اکٹھی جب ہوں گی پھر ایک قانونی مسودہ تیار ہوگا، پھر وہ پارلیمنٹ میں پیش ہوگا. اس میں ٹائم لگتا ہے، لیکن پوری امید ہے کہ ستمبر کے اس ماہ کے اینڈ میں اور زیادہ سے زیادہ اکتوبر کے پہلے 15 دنوں میں یہ قانون لاگو ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. لیکن اگلے ہفتے جب ہمارے لائیو پروگرام میں ڈپٹی نائب وزیر امیگریشن اینڈ اسائلم مسز صوفیہ ولدپسی ہمارے ساتھ لائیو ہوں گی، تو وہ اپنی زبانی آپ کو اس قانون کے متعلق فائنل خوشخبری دیں گی. ٹھیک، لیکن ہوگا ضرور یہ انشاءاللہ. جی یہ تو ایک سب کو پتا بھی ہے، دو صاحب آپ کو، کہ اگست پورا مہینہ چھٹی کا ہوتا ہے. تو آپ کو بھی پتا ہے شاہ صاحب، میں بھی کسی سینسیٹیو بہت اہم مسئلے سے بڑا صبر کر رہا ہوں. اگست کا مہینہ گزر گیا اور آگے بھی.
تو یہ ستمبر میں ذرا آہستہ آہستہ روانگی اپنی ذرا وہ کہتے ہیں نا سپیڈ پکڑتے ہیں کام دفتر وغیرہ آہستہ آہستہ. تو شاہ صاحب یہ ہوگا کمپلیٹ موضوع 5 سال کے قانون کے حوالے سے. اب شاہ صاحب آتے ہیں اس میں ذرا ایک اور ہم بھول رہے ہیں بات رانا صاحب, وہ آئی او ایم والی شاہ صاحب. نہیں وہ یہ 5 سال کا, پھر یہ جو ہمارے پاکستان میں اور باقی جگہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, پھر ان کے ذہن میں خوش فہمی یا غلط فہمی پیدا ہو جائے گی. یہ قانون صرف اور صرف جو یونان میں تارکین وطن رہ رہے ہیں غیر قانونی طریقے سے, یہ صرف ان کے لیے ہوگا. جس طرح 7 سال کے ثبوتوں کا قانون اس وقت لاگو ہے کہ جو غیر قانونی, جن کے پاس پچھلے 7 سال کے ہر سال کے ایک یونانی اداروں کا ثبوت ہونا لازمی ہے ان کے نام کا, وہ امیگریشن اپلائی کر سکتے ہیں. یہ وہی قانون ہے جو 7 سال سے کم ہو کر 5 سال کے ثبوتوں پہ آ جائے گا. اس میں باہر کے لوگ حصہ نہیں لے سکتے, نہ یہ ان کے لیے ہے, نہ یہ امیگریشن اوپن ہو رہی ہے. اس لیے یہ وضاحت بہت ضروری تھی. جی شاہ صاحب بہت اچھا کیا آپ نے کلیئر کر دیا. شاہ صاحب اگلے ٹاپک پہ آ رہا ہوں. ہم نے پوسٹ اپڈیٹ کی تھی ناظرین, یہ بھی بہت امپورٹنٹ چیز ہے. جو یونان میں لوگ رہ رہے ہیں دوست احباب, چاہے وہ مرد ہیں چاہے وہ خواتین ہیں, بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں, سب کے لیے. شاہ صاحب ہم نے اپڈیٹ کی تھی پوسٹ, تو اس میں آپ نے خوشخبری بتائی تھی. اب پتہ نہیں ہے میں لائیو پروگرام میں ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں, اجازت دیں گے کہ نہیں شاہ صاحب, کہ اس میں پاک ہیلینی کو بھی شامل کیا جا رہا ہے. یہ ڈسکس کر سکتے ہیں نا ابھی وہ آئی او ایم کے ساتھ؟ جی جی شاہ صاحب میرا سوال, شاہ صاحب آپ سوال کریں. اچھا تو شاہ صاحب کا فون تھا بڑا امپورٹنٹ. اچھا شاہ صاحب وہ ڈسکس یہ کر رہا ہوں ابھی کہ جو لوگ یونان میں مقیم ہیں قانونی طور پر, جن کے پاس آدیا پارامونی ہے یا ان کے پاس وائٹ ویویوسی وغیرہ ہے, تو شاہ صاحب اسائلم والے بھی کر سکتے ہیں وہ کام؟ جی ہاں, جن کے پاس لیگل سٹیٹس یہاں ہے, یعنی کہ چاہے وہ اسائلم کی آدیا پارامونی ہے یا وہ کارڈ ویلڈ ہے, ٹھیک, صرف ویلڈ کارڈ والے وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں. ٹھیک جی اچھا. اب یہ کہ ہم نے پیج پہ اپڈیٹ کی تھی ناظرین, یہ امپورٹنٹ چیز ایسی ہے, بلکہ آج میں پنجابی چ دسنا. شاہ صاحب میں پنجابی چ گل کر لا؟ بالکل عمر سفیان صاحب سرونکی تو بہت شکریہ جناب آپ کا, میرے بھائی بہت نوازش. اچھا شاہ صاحب تسی ان کے اسی پوسٹ تیار کروائی سی, مینوں کہ تیار کرنی ہے. وہ جی دسے کہ یونان دے وچ جڑے بندے قانونی طور تے رہندے پے نے تے انہاں واسطے سہولت ہے کہ آئی او ایم انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار مائگریشن, اے ادارہ جڑا ہے انہاں تارکین وطن اوورسیز پاکستانی جڑے نے انہاں واسطے سہولت دے رہا کہ وہ اگر بے روزگار نے کسی بھی وجہ دی, یا انہاں کو ٹیکنیکل کوئی ہنر نہیں ہے, کوئی انہاں کول ہاتھ وچ شعبہ یعنی کہ کوئی کاریگر بننا چاہندا سی اے سی فریجاں دا, یا الیکٹریشین وغیرہ دے کسی بھی شعبے دے وچ گڈیاں دا کام کرنا چاہندا سی, رنگ روغن دا کام کرنا چاہندا سی, درزی دا کام سیکھنا چاہندا سی, او دی جڑی خواہش تمنا سی او دی او پوری نہیں ہو سکی. آئی او ایم کہندا ہے ساڈے کول آؤ, اندراج کراؤ, تانوں اسی پیسے بھی دواں گے, تانوں ہنر بھی سکھاواں گے, اور تانوں اس کے بعد تانوں سرٹیفکیٹ بھی دواں گے, سند بھی دیاں گے تانوں اسی. تے جڑے یونان دے وچ احباب نے بھاویں سارے متر نے انڈیا تو نے, بنگلہ دیش تو نے, پاکستان تو نے, افغانستان سے ہیں, تے کسی بھی ملک تو نے, او آئی او ایم دے نال رابطہ کرن یا پاک ہیلینک دے آفس جتے اس ٹائم شاہ موجود نے انہی تے جان, اپنا اندراج کروان, او تے ایک فارم ملے گا. آئی او ایم سے رابطہ نہیں کریں, آپ یہ کیوں مس انڈرسٹینڈنگ کر رہے ہیں؟ ہماری پوسٹ میں کہاں لکھا ہے؟ شاہ صاحب ابھی ہم چلے, آپ نے لائیو پروگرام کر دیا درست, ٹھیک ہے شاہ صاحب غلطی ہو گئی اب, اوکے صرف پاک ہیلینک سے رابطہ کریں. وہ جو سرٹیفکیٹ ہم نے جو فارم اپلوڈ کیا ہے وہ بتائیں پنجابی میں, اس کو فل کر کے ہمارے آفس میں ہمیں یہ اندراج کروانا ہے سب نے. ٹھیک, اچھا اے جڑا ہنر سکھایا جانا وے, جڑا جدے وچ تانوں درزیاں دا کام میں
یا کنسٹرکشن مستریاں دا کام میں یا ٹورزم دا کام میں خواتین بھی حصہ لے سکتی ہیں, عورتاں بھی سیکھ سکتی ہیں کام. اگر تسی درزی دا کام سیکھنا چاہتے ہو عورتاں نے قانونی طور تے وہ بھی کام سیکھ سکتی ہیں. اے ٹریننگ جڑا پروگرام ہوئے گا 270 گھنٹیاں دا اے پروگرام ہوئے گا. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਨਾਨੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਐਲੀਨੋਮਾਥੀਆ ਦਾ ਕੋਰਸ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ 80 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ. ਔਰ ਇਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲੀ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇਗੀ, ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕੰਮ ਵੀ ਸਿਖਾਏ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇਗੀ ਹਕੂਮਤ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਡਿਪਲੋਮਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਦੋਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਲੱਭ ਜਾਏਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੋਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਸ਼ੋਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਨਸਲਿਕ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜੌਬ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ. ਇਹ IOM ਔਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਅਸਾਈਲਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੁਆਹਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੇਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ. ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਬਾਬ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹਣ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਹੁਨਰ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹਣ, ਉਹ ਜਨਾਬ ਪਾਕ ਹੈਲਨਿਕ ਦੇ ਪੇਜ ਤੇ ਫਾਰਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ. ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਗ੍ਰੀਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਏਗਾ. ਉਹ ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੇਜ ਤੋਂ ਹੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਫਿਲ ਅਪ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ, ਅਸਤੀਖੀਆ ਵਗੈਰਾ, ਡਾਟਾ ਵਗੈਰਾ ਦਵੋ ਤੁਸੀਂ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ WhatsApp ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਐਸਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੰਦਰਾਜ ਕਰਾਓ. ਜੀ शाह साहब, साथ और क्या क्या चाहिए फॉर्म के साथ? शाह साहब मैं जरा निकाल लूं, सामने पोस्ट कर लूं फॉर्म. अच्छा जी, हाँ, ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਾ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵਗੈਰਾ ਡਿਟੇਲ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਪਰਮਿਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਾ ਜਾਂ ਅਸਾਈਲਮ ਕਾਰਡ ਵੈਲਿਡ ਹੈ, ਕਾਰਾਮਦ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਵੀ ਨਾਲ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. ਜਾਂ ਬੇਬੀਓਸੀ ਵਾਈਟ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ. मुश्किल है बड़ा पंजाबी में बहुत मुश्किल है हकीकत में. तो ये बार एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे अहबाब के लिए हुनर सीखने के लिए. मैं खुद भी दाखिला लूंगा अपने पसंदीदा एक शोबे में काम सीखने के लिए. तो जी शाह साहब, अच्छा आपने पंजाबी में तो बता दिया, मैं जरा इसको तस्हीह एक दो बीच में आपने वो की है, मैं उसकी तस्हीह कर दूं जरा. पंजाबी में नहीं ना वो उस तरीके से. जी. अच्छा, सबसे पहला तो ये है कि ये सिर्फ बेरोजगारों के लिए नहीं है, क्योंकि आपने वो पंजाबी में कहा कि जो बेरोजगार है लीगल लोग, ये हर लीगल तारकीन वतन मर्द और औरत के लिए है, चाहे वो कहीं जॉब पे भी लगे हुए हैं, उसके बावजूद वो इन 4 कैटेगरी से. पहली है ज़राइत पेशा, उसमें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी दी जाएगी. नंबर 2 है होटलिंग, उस होटलिंग में जितने भी टूरिज्म में जितने भी शोबे आते हैं जी, उनकी ट्रेनिंग दी जाएगी. तीसरे नंबर पे है अपना ये जो फिर मैं ये शोबा भूल जाता हूं, कंस्ट्रक्शन, ये बिल्डिंग बनाने का, इसमें जितने भी शोबे आते हैं उन सब शोबों की ट्रेनिंग दी जाएगी. चौथा है स्टिचिंग, सिलाई का, दर्जी का, इनमें ट्रेनिंग दी जाएगी. इसमें आपको अब इसमें जो चीजें हैं वो हमारे इस हफ्ते में इंशाअल्लाह ताला मिनिस्टर साहिबा हमारे प्रोग्राम में आएंगी. उसकी तफसीलात, उसके टाइमिंग्स क्या होंगे, किस किस जगहों पर वो ट्रेनिंग्स होंगी, कितने पैसे दिए जाएंगे, हफ्ते में कितने दिन होंगी, ये सारी तफसीलात अब कल परसों से ये उनकी टीम जो है इस पे काम कर रही है IOM के साथ मिलकर. वो हमें जब ये सारी चीजें फाइनलाइज हो जाएंगी तो हम आपको अपडेट कर देंगे. लेकिन उस वक्त तक आपसे गुजारिश है कि आप फॉर्म फिल करके पासपोर्ट साइज की एक फोटो, अपने पासपोर्ट की फोटो कॉपी, अपनी आदिया पारा मुनी
یا کسی قسم کی ویبیوسی یا اسائلم ویلڈ کارڈ کی کاپیاں ہمیں بھیج سکتے ہیں. ایپلیکیشن فارم میں رانا صاحب ایک چیز کوئی بات نہیں آن ایئر ہم بتا دیتے ہیں کہ شعبہ آپ ایڈ کر دیجئے گا, ان 4 شعبوں کو اس میں ایڈ کر دیجئے گا پلیز فارم میں. وہ ہم بھول گئے. آپ نے جب فارم فل کرنا ہے آپ نے اس شعبوں کے آگے ٹک کر دینا ہے تاکہ پتہ لگے کہ آپ کس شعبے میں کتنے آدمی مرد خواتین وہ ٹریننگ لینا چاہتے ہیں. تو یعنی شاہ صاحب ایک فارم ان کے 3-4 لوگوں کے لیے ہوگا؟ نہیں بھائی, جناب کہہ رہے ہیں نا کتنے لوگ کتنے بھائی ایک فارم میں جو بنا ہوا ہے اس میں ایک جگہ پہ 4 شعبے لکھ دیجئے گا جس طرح ہم نے کوٹ میں لگائے ہیں. اس کے آگے دائرہ لگا کے بس چھوڑ دینا ہے. وہاں سائڈ پہ ٹک کا نشان آپ بتانے کے لیے بہتر ٹیکنیکل آپ سمجھتے ہیں. جی سمجھ گیا. اس میں ایک آدمی ایک فارم یوز کر سکتا ہے, ظاہر ہے وہ ایک شعبہ اپنا سلیکٹ کرے گا. لا محالہ وہ 2-3 شعبے میں بر وقت تو ٹریننگ نہیں لے سکتا. جو شعبہ اس کو لگے کہ اس میں ٹریننگ لوں اسی شعبے میں ٹک مارک کرے, چاہے وہ مرد ہو یا خواتین ہو. شاہ صاحب یہ کنفرم ہے کہ ڈپلوما لازمی ملے گا؟ جی بالکل سرٹیفکیٹ ملے گا. ڈپلوما اور چیز ہوتی ہے سرٹیفکیٹ. سرٹیفکیٹ ریکگنائزیشن کا وہ بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے. چلیں شاہ صاحب میں اس کو کلیئر کرتا ہوں. میں نے یہ لفظ اس لیے یوز کیا کیونکہ جو جیسے میرا ایک ہابی ہے, مجھے ایئر کنڈیشن کے کام کا شوق ہے, کام ان کے کرنا چاہتا ہوں, ٹیکنیکل ہے ایئر کنڈیشن کا سروس وغیرہ کا. اب یونان کے اندر قانون یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ڈپلوما نہیں ہے نا تو اے سی میں جو ڈالنے والی